اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في هذه الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبته من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا بطاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيته وقصدته وحمدته، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يليمني ما يليمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فأجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومدين الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويحكسك بالتحيات والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوس لنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین. کس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. تو غم نصیب ہے یہ سبھی کو بتائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین. وہ 3 دن کی تشنگی یاد ہے ہمیں سوکھے گلے پہ کند چھری یاد ہے ہمیں پیاسوں کو اس کی یاد میں پانی پلائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین. سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے مظلوم کربلا کی صفِ غم بچھائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین. صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی. ہم قبر میں بھی کھا کے شفا لے کے جائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر
حسین، اے مادر حسین، جتنا خیال تو نے رکھا اپنے لال کا، کوئی بھی اتنا پیار سے پالا نہ جائے گا، اس کی مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، ہونٹوں پہ مرتضیٰ کے یہ حاجت ہے فاطمہ، دل میں کنیز کی بھی یہ حسرت ہے فاطمہ، آئیں گے کربلا میں یہ نوحہ سنائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسخنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرجنا بہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ اس اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام، اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین جیسا بہترین، اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے، صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش ازا جیسی بہترین نعمت ہمیں نوازا،
اور اس فرش عذاب پر ہم دین اور دنیا کی جو مفید باتیں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند وہ ہمیں ملتی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ بدو عرب تھا، یعنی جاہل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مسجد میں تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر رسول اللہ سے کہا مجھے دین سکھائیے۔ وہ بلند تھا، اوپن بولنے والا، آ کر کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے شارٹ میں دین سکھا دیجئے جلدی سے، کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے شارٹ میں دین سکھا دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا دین سیکھنا چاہتے ہو شارٹ میں تو سنو، اللہ نے قرآن میں 2 آیتیں سنائی، یہ آیت ہم میں سے سب کو یاد ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ 2 آیت میں پورا دین آ جائے گا، اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے اس نیکی کی جزا پاؤ گے، یعنی نیکی کرو گے اس دنیا میں تو اس کا اثر، اس کی ایفیکٹ اس دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی اس نیکی کو دیکھو گے۔ اور اگر ذرہ برابر گناہ کرو گے تو اس دنیا میں بھی اس کو دیکھو گے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ وہ اٹھ کے جانے لگا، یا رسول اللہ دین میری سمجھ میں آ گیا۔ وہاں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم یہاں سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دین نہیں سمجھ میں آیا اور اسے 2 آیت میں دین سمجھ میں آ گیا۔ رسول اللہ نے کہا اس کا مذاق نہیں اڑاؤ، یہ آیا تھا تو جاہل تھا، یہ جا رہا ہے تو دین کا مالک بن کے جا رہا ہے۔ اگر یہ آیتیں ہم ہماری زندگی میں داخل کر لے پھر دیکھیں کہ کیسی زندگی ہماری ہوتی ہے، یعنی جب بھی ہم کوئی نیکی کو انجام دیں تو یہ سوچے چاہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، ہم لوگوں کے لیے اس نیکی کو نہیں انجام دے رہے ہیں بلکہ اس نیکی کو اس لیے کر رہے ہیں کہ پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی جزا ہمیں ادھر بھی یہاں پر ملے گی، اس کی جزا ہمیں آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اگر یہ ہم سوچے کہ ہم جو بھی نیکی انجام دے رہے ہیں دنیا والے چاہے اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے، چاہے ہماری تعریف یعنی دنیا والوں کے لیے نہ کرے بلکہ جب بھی کوئی کام کرے خلوص دل سے کرے اور سوچے یہ نیک کام کر رہی ہوں میں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دے گا، زمانے کا امام اسے دیکھ رہا ہے، بس وہ نیکی انجام دے پھر دیکھے قرآن بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملے گی۔ اسی طرح کوئی بھی کام یعنی برا گناہ کرتا ہے تو یہ سوچے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں لیکن میرا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، زمانے کا امام اسے دیکھ رہا ہے، بس اگر یہ سوچیں گے تو وہ انشاءاللہ گناہ سے بھی دور رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکی انجام دیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین کی پیروی ہم اس سے لیں گے جو اہل بیت علیہ السلام، یعنی انہوں نے ہمیں بتایا کہ دین میں اس طرح تم زندگی بسر کرو گے، اس طرح تم اگر رہو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی، تمہاری آخرت بھی ہوگی۔ اور اگر ہم دین کو پہچانیں گے تو ہم خدا کو بھی پہچان سکیں گے، اس کی شریعت کو بھی جانیں گے۔ اگر ہم دین کا
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دین کا علم لینا ضروری ہے، اور جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو اس سے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی زینت ہوگی اور ہم اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں گے، اور جب اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس کے لیے کیا کہنا، اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں وہاں سے علم مل رہا ہے جو باب متینۃ العلم ہے۔ ہمیں حضرت علی علیہ السلام سے علم حاصل کرنا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں وہاں پر حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تو اس جوان کی تعظیم کیوں کر رہا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس جوان کی تعظیم کیوں نہ کروں جبکہ ان کا مجھ پر حق ہے، انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے تجھے کیا تعلیم دی؟ جبرائیل نے عرض کیا، جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور اس کے بعد جب اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، میں جواب پہ بہت پریشان ہو گیا، اور اس وقت یہ جوان نے عالم نور سے میرے پاس آیا اور مجھے تعلیم دی اور کہا کہ یہ جواب دو کہ تو پروردگار عالم ہے، تو جلیل و جمیل ہے، اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ میں نے اس جوان کی یہ سبق سیکھا اور خدا تعالیٰ کو یہی جواب دے دیا۔ اس کے لیے جب بھی میں اس جوان کو دیکھتا ہوں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تمہاری عمر اس وقت کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان پر ایک ستارہ 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میں اس ستارے کو 30,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں علم جو دین کا مل رہا ہے وہ علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سے ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ واجبات یعنی نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنا بھی ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، اور اگر ہم دین کا علم نہیں حاصل کریں گے تو پھر ہمیں قبر میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم میں سے اکثر ہماری لائف اتنی بیزی ہے، ہم عورتوں کی لائف، ہم کہیں گے ہمارا پورا وقت جو ہے وہ گھر کے کاموں میں نکل جاتا ہے، بڑی مشکل سے ہم واجبات انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھنے، ابھی اس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں یا علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ سب سے بہترین جو مجلس اعضاء ہے وہ جو اس میں ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم علم دین کا حاصل کریں۔ روایت میں ملتا ہے، جھولے سے لے کر قبر تک ہر ایک کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ تو ہم جواب میں دیں گے کہ بچوں کے لیے دین کا علم لے لے تو برابر ہے، اب ہم کہاں سے ٹائم نکالیں؟ گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ نہیں،
اگر ہم اللہ اور ایمان کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو یقیناً 10 قدم ہمیں اس کی مدد ملے گی، ہیلپ ملے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ کیوں آج ہم علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کی معرفت مل جائے نا تو یقیناً ہم سب علم حاصل کریں گے۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب کوئی بندے سے نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا علم عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی روزی، دنیا کا رزق میں ہر کسی کو عطا کروں گا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، میں ہر ایک کو دنیا کا رزق جو ہے، دنیا کی دولت دوں گا، لیکن دین کا علم اسے ہی دوں گا جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ جس بندے سے نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے ہی یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجوں فرماتے ہیں جب کوئی دین کا علم لینے کے لیے پسار ہوتا ہے راستے سے تو اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی آج کے لاک ڈاؤن میں تو ہم گھر بیٹھ کے الحمدللہ آن لائن علم حاصل کر رہے ہیں اور کر سکتے بھی ہیں، لیکن جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ہم کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ فرشتے اپنے پنکھ طالب علم کے لیے بچھاتا ہے، یعنی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے نا، اس کے لیے فرشتے جو ہے وہ پنکھ بچھاتے ہیں اور وہ اس سے راضی ہوتے، فرشتے ہم سے خوش ہوتے ہیں جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے رہنے والے تمام مخلوقات، ہمیں نہیں پتا کہ دنیا اور آسمان میں کتنی مخلوقات ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن ہر کوئی یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی بھی علم جو حاصل کرتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک مخلوق جب کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو دنیا کی اور سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں علم کی باتیں ہوتی ہو، رسول فرماتے اور رسول کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے سوائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے وحی سے، وہ رسول فرماتے ہیں جو کوئی مجلس میں علم کی باتیں ہوتی ہو وہ مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 1000 رات جاگ کر ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر۔ کہاں شب قدر میں ہم مشکل سے 3 رات جاگتے ہیں اور کہاں 1000 رات ایزیلی سن لیتے۔ میں ایزیلی پڑھ بھی لیتی ہوں، آپ ایزیلی سن لیتے، لیکن اس چیزوں پر غور و فکر کریں کہ 1000 رات جاگ کر اور ہر رات میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر۔ کہاں ہماری قضا نماز بھی مشکل سے ہم ادا کرتے ہیں اور کہاں 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب، اس سے بھی بہتر 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر 1000 وقت راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے 12000 وقت قرآن ختم کرتے کرتے اور 1 سال کی ایسی عبادت جس میں ہر رات نماز پڑھی اور ہر دن روزہ رکھا ہو، یعنی 1 سال کی ایسی عبادت کہ جس میں ہر دن روزہ رکھا ہو اور ہر رات نماز پڑھی ہو، اس سے بہتر ہے جب ہم دین کا علم حاصل کرتے 1 گھنٹہ
سوچئے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، کتنی نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور اگر ہم عورتیں، ہم مائیں، اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے، اگر ہمیں دین کے علم کی معرفت عطا ہوگی تو آج ہمارے بچوں کو ہم دین کا علم دے سکیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی دین کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ SSC میں ہو یا 12 میں ہو تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ایک بھی کلاس مس نہ ہو۔ کیا ہم نے اس پر توجہ دی ہے کہ ہمارے بچوں کی دینی جو ہے یعنی دنیا کی تو فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، دین اسلام میں نے منع نہیں کیا، دین اسلام نے کبھی یہ نہ کہا کہ دنیاوی علم حاصل نہ کرو، بلکہ دین اسلام کہتا ہے دنیا کا بھی علم حاصل کرو، لیکن دنیا کے علم میں اتنا مصروف مت ہو جاؤ، اتنا بیزی مت ہو جاؤ کہ ہم دین کا علم اپنے بچوں کو نہ دے سکے۔ اگر ہم مائیں، ہم عورتیں، اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے جا سکیں گے، ان کو دین کا علم دے سکیں گے۔ اور ہم سوچیں دنیا کا علم، دیکھو دین اسلام نے کہا ہے دنیا کا بھی علم دو، دین اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف لڑکوں کو ہی دنیا کا علم دو، بیٹی لوگ کو، لڑکی لوگ کو دنیا کا علم دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا کا بھی علم دو، آخرت کا بھی علم دو، دین کا بھی علم دو۔ لیکن آج کے حالات کیا ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا کے علم میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت ہی بھول گئے۔ اگر ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ دنیا کا علم کے ساتھ ساتھ میں دین کا بھی علم دے۔ ہم اپنی ماؤں اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم جب ہمارا بچہ صبح میں اسکول مس کرتا ہے تو ہم کتنا اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اگر صبح میں بچے کی اسکول کا اور کالج کا ٹائم ہوتا ہے کتنا ہم بچے کو اٹھاتے ہیں، بچہ اگر نہیں اٹھتا بار بار ہم اٹھاتے ہیں اور کہتا ہے نہیں، اگر تم 12 میں ہو، تم SSC میں ہو، اگر تمہاری کلاس مس ہو گئی تو تمہارے مارکس میں اس کی ایفیکٹ ہوئے گی۔ لیکن کیا کبھی ہم ہمارے بچوں کو صبح کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہمارے بچوں کی صبح کی نماز قضا نہیں ہو؟ اسی طرح کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ جس طرح ہم دنیاوی علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم کوشش کی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اگر ہمارا بچہ SSC میں ہے، 12 میں ہے، تو اگر دینی تعلیم کے لیے وہ جاتا بھی ہے کلاسز میں تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا، دنیا کا علم بہت ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن پھر ہم کہتے ہیں جانے دو، ابھی دین کا علم نہیں بھی جا پاؤ گے، نہیں لے سکو گے، نو پرابلم، لیکن یہ ضروری ہے۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارا بچہ دین کا علم حاصل کرے گا، انشاءاللہ دنیاوی جو علم حاصل کرے گا اس پر اس کو ایفیکٹ نہیں ہوگی بلکہ اور بہتر ہوگی۔ اسی طرح ہم مائیں، آج کل اگر کسی سے کہا جائے، ہم ماؤں سے یا عورتوں سے، تو کہیں گا ابھی ہماری کیا ایج ہے، ابھی تو ہم قبر کے قریب پہنچ گئے، اب ہم علم کیسے حاصل کریں، اب ہماری عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کی۔ نہیں، علم حاصل کرنا جس طرح جوانوں پہ واجب ہے اسی طرح ہر ایک پر۔ ہم یہ نہیں ریزن دے سکتے کہ اب ہماری ایج ہو گئی، ہم قبر کے قریب ہو گئے، پتہ نہیں اب ہم علم کس طرح حاصل، نہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے اور انشاءاللہ دین کا علم حاصل کریں گے نا، کبھی بھی کوئی بھی ایج، یہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جس طرح نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، اسی طرح دین کا علم بھی حاصل کرنا واجب ہے۔ اور جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اس جگہ 1 گھنٹہ جب ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس کا ہم نے دیکھا کتنا ہمیں ثواب ملتا ہے،
کتنا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دین نے کیا واجب کیا ہے، کہ اس میں کیا ہمارے لیے واجب ہے، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ اور کوئی بھی چیز کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میری ایج ہو گئی یا میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں علم حاصل کروں اس عمر میں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی، بس ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یا کبھی بھی یہ مت سوچنا، اگر ہم یہ سوچیں گے ہم بیزی اتنے ہیں، ہمیں گھر کے اتنے کام ہیں، ابھی گھر کے کام، بے شک گھر کے کام ہم انجام دیتے، وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے، اور آپ یقین کے ساتھ اگر آپ کوشش کریں گے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے آخرت کا، یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہے بار الہ اس فرش پہ، انشاءاللہ کل ہماری جو ٹاپک رہے گا وہ یہ رہے گا کہ جب اس فرش پر آ کر ہم دعا کرتے ہیں تو کس طرح ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی فرش کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ یہ ہمارا کل کا ٹاپک رہے گا۔ دین کے ساتھ اگر ہم اس فرش پر آتے ہیں تو کس طرح ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے، اور اگر ہم دعا کریں گے بار الہ میں علم حاصل کرنا چاہتی تو میری ہیلپ کر، اس دنیا میں میں اتنی بیزی ہوں، گھر کے کاموں کاج سے مجھے اتنا فرصت، اور انشاءاللہ دعا کریں گے تو آپ دیکھنا آپ کے گھر کے کام بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، آپ علم کے لیے ٹائم بھی نکال سکیں گے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میری ایج ہو گئی، کیا ایج میں نہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی نا تو ہی، جس طرح اس فرش پر آتے ہیں زمانے کے امام ہم کو جب بلاتا ہے نا تبھی ہمیں توفیق ملتی ہے، ہم اس فرش پہ آ گئے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا ہم ایسے ہی بس ہم بیٹھ گئے، نہیں، زمانے کے امام ہمارا نام لے کر بلاتا ہے تبھی ہمیں توفیق ملتی ہے ہمیں اس فرش پر آنے کی۔ اسی طرح جب اللہ کا کرم ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہی ہم علم حاصل کریں گے، علم کی توفیق ہمیں ملے گی۔ اور واقعہ ملتا ہے مفتاح العلوم کے رائٹر سراج الشکاکی کا، وہ بڑے عالم دین ہو گئے اپنے زمانے میں۔ اب ان کی لائف ہسٹری سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 30 ایئرس کا تھا، 30 سال کا، اور میں جو تھا وہ اپنی جوانی میں لوہار کا کام انجام دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں ایک کوپر بناتا تھا، اور کوپر جو تھا وہ اتنا لائٹ رہتا تھا، اتنا لائٹ میں بناتا تھا، اور اس سے میں جو ہے برتن بنایا کرتا تھا، اور اس نے جب اس برتن بنائے تو اتنے لائٹ بنائے، تو اس نے جب بنایا تو بڑا خوش ہوا، اور اس نے سوچا کہ اس اتنے اچھے لائٹ والے کوپر کے جو برتن میں نے بنائے تو کیوں نہ میں بادشاہ جو تھے ان کو یہ گفٹ دوں، تو بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوگا اور مجھے بہت سارا انعام دے گا۔ اب وہ بڑا خوش ہو کر جاتا ہے بادشاہ کی خدمت میں، اور بادشاہ کو یہ دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے یہ کوپر کہ میں نے بہت محنت سے اس برتن کو بنائے اور بڑے لائٹ ہے۔ اب جیسے ہی اس نے اس بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے اس کو لے لیا اور کچھ توجہ نہیں دی اس پر۔ اب اتنے میں کوئی ایک شخص آتا ہے تو بادشاہ اس کی خدمت کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے آداب کے لیے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے بادشاہ، اور اس شخص کو اس کی جگہ پر، یعنی بادشاہ جہاں بیٹھا ہوا تھا اس تخت پر اس شخص کو بٹھا دیتا ہے۔ اب یہ شکاکی اس کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ آنے والا شخص کون ہے جس کے لیے بادشاہ اس کی تعظیم اتنی کر رہا ہے، خود اپنے تخت پہ سے کھڑا ہو گیا اور اسے بٹھا دیا۔ تو کسی نے اسے بتایا کہ یہ جو ہے وہ عالم دین ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اب جیسے ہی شکاکی نے یہ سنا تو کہا کہ اگر کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی تعظیم اس طرح ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ علم جب حاصل کر لیتے ہو، اور وہ جو تھے نا وہ امام شافعی کے اس میں سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے تو بڑی عزت ملتی ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی علم حاصل کر لوں۔
اب یہ سوچ کر جاتا ہے وہ اپنے استاد کے پاس، اور وہاں پر استاد جو ان کے دین کا جو علم دے رہے تھے نا، وہ استاد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے دین کو سیکھنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے. اور اس کی ایج اس وقت کتنی تھی؟ 35 ایئرس کی تھی. تو اب وہاں کے جو عالم تھے نا، وہ امام شافعی کے تھے. اس نے کہا ہاں تم علم حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ علم کے لیے کوئی ایج معین نہیں ہوتی. اس نے کہا ٹھیک ہے تم علم حاصل کر سکتے ہو، میں تمہیں ایک سینٹنس یاد کرنے کو دوں گا، اگر وہ سینٹنس کو تم برابر سے یاد کر کے آئے کل، تو پھر میں تمہیں علم کے لیے سمجھوں گا کہ تم علم حاصل کر سکتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو اس نے ایک سینٹنس اس طرح اس کو دیا شکاکی کو، اس عالم دین نے، کہ یہ اس طرح سینٹنس بولو: شیخ کا قول ہے چمڑے کو پکانے سے کتے کی کھال پاک ہو جاتی ہے. اب اس کے سامنے اس نے 2-3 ٹائم اس عالم کے پاس اس کو ریپیٹ کیا. عالم نے کہا ٹھیک ہے کل اس کو میمورائز کر کے میرے پاس آ جانا، اگر اس سینٹنس کو تم نے ٹھیک سے میمورائز کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے قابل ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن جب جاتا ہے، اور اس وقت استاد جو تھے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور اس کا درس چالو تھا. اب یہ یہاں پر گیا اور اس نے کہا میں نے وہ جو سینٹنس تم نے بتایا تھا میں نے یاد کر لیا. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. اب شکاکی نے اس سینٹنس کو اس طرح پڑھا: کتے کا قول ہے کہ شیخ کی کھال دبنگت سے پاک ہو جاتی ہے. بس یہ جملے کو دہرانا تھا، پڑھنا تھا. وہاں پر جتنے بھی طالب علم بچے لوگ تھے وہ ہنسنے لگے. اب یہ شکاکی کو بہت شرم محسوس ہوئی اور سوچنے لگا ایک سینٹنس بھی میں نے برابر سے نہیں پڑھا اور لوگ میری مذاق اڑانے لگے. اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی میں دین کا علم حاصل کر سکوں، اب میری ایج ہو گئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں میرے لیے. اب وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اپنے آپ کو تنہا ایک جنگل میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک جنگل میں ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یہ کبھی میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں علم حاصل کر سکوں، کیونکہ ایک سینٹنس میں برابر سے بتا نہیں پایا. اب وہ بیٹھا ہے، اتنے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس جنگل میں ایک پتھر پر اوپر سے ایک جھرنا جو رہتا ہے نا، اس میں سے 1 کر کے ایک ڈراپ گر رہا ہے اس پتھر کے اوپر. یعنی اوپر سے پانی آ رہا تھا اور پانی اتنا، یعنی 1 by 1 ایک ہی ڈراپ گر رہا تھا، بہت زیادہ پانی نہیں، 1 کر کے ڈراپ اس پتھر پر گر رہا تھا. اور جب اس کی نگاہ اس پتھر پر گری نا، تو اس نے دیکھا کہ وہ پتھر جو تھا نا، وہ لگاتار اس پر پانی گرنے سے وہ پتھر کی جو حالت تھی وہ تبدیل ہو گئی. یعنی پتھر جو وہ ایک دم ہارڈ رہتا ہے، لیکن لگاتار 1 by 1 ڈراپ گرنے سے وہ پتھر کی جو تبدیل ہو گیا، وہ نرم ہو گیا وہ پانی کے گرنے سے. اب یہ سوچنے لگا کہ پتھر جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہے کہ وہ بڑا ہارڈ رہتا ہے، سخت رہتا ہے، لیکن لگاتار اس کے اوپر، یعنی بہت زیادہ نہیں پانی گرا تھا، لیکن ایک ڈراپ جب اس پر پانی گر رہا تھا تو وہ پانی گرنے سے اس کی یہ حالت ہوئی کہ وہ تبدیل ہو گیا. تو میرا جو دل ہے، میرا جو نفس ہے، وہ پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہوں. اگر میں کوشش کرتا رہوں گا اور لگاتار یہ میری کوشش رہے گی تو انشاءاللہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا. بس یہ سوچنا تھا. وہ ایک دم ڈیسائیڈ کر ڈالتا ہے کہ نہیں، میں دین کا علم حاصل کروں گا. اور اس کے بعد اس نے اس طرح سے دین کا علم حاصل کیا کہ وہ جو تھے وہ عالم دین بن گئے اور مفتاح العمر کے رائٹر بن گئے، اور امام شافعی اجتہاد کے وہ جو
تھے وہ عالم دین بن گئے. یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ اس نے زندگی سے ہار نہ مانی اور یہ نہ سوچنا کہ اگر میری یہ ایج ہو گئی ہے اب میں دین کا علم حاصل نہیں کروں گا، بلکہ اس نے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بھی چیز زندگی میں امپاسبل نہیں ہے. اگر انسان چاہے تو وہ کوئی بھی ایج میں علم حاصل کر سکتا ہے، اور علم ہی ہے وہ دین کا علم ہے. اور ہم سوچے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، کوئی ہم میں سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں 100 سال جیوں گی، میں 90 سال جیوں گی، میں 80 سال جیوں گی. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں کب موت آئے گی، اور ہمیں اللہ نے پیدا ہی کیا ہے آخرت کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں. اور دین اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف تم دین کا ہی علم حاصل کرو، نہیں، ہمیں چاہیے ہم دنیا کا بھی علم حاصل کریں، ہم دین کا بھی علم حاصل کریں. ہم مائیں، ہم عورتیں، ہم سوچتے گھر میں اتنے بیزی ہمارے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو ہم، اور آپ خود دیکھیں گے جب آپ دین کا علم کے لیے آگے بڑھیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت، کیونکہ ہم آخرت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کیا کرتے، کوشش نہیں کرتے، پہلے سے ہی بول دیتے، یعنی اپنی ہار خود مان لیتے کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور اگر ممکن نہ ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی حکم ہی نہیں دیتا. یعنی جو بھی اس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے. تو دین کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا دین نے بتایا ہے، دین اسلام کیا ہے. یہی ہماری کوشش ہے اس 10 دنوں میں آپ کے پاس دین کا علم پہنچانے کی. ہم کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آئیے بہترین فرش بچھا ہوا ہے، جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا مستجاب ہوگی. یہاں پر جو بھی آن لائن مجلس سن رہے ہیں آج سے اس فرش عذاب پر طے کرے کہ بار الہ ہم بھی دین کا علم حاصل کریں گے، اور ہمارے آنے والے جنریشن کو بھی جس طرح ہم دنیاوی علم کے پیچھے ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی علم حاصل کریں، اسی طرح ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین کا بھی علم حاصل کرے، تاکہ ہم اور ہماری آنے والی جنریشن دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. لو عزادارو، آج 5ویں محرم ہو گئی. آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس کو اس کے نانا نے ام المصائب کا لقب دیا. کتنے مصائب آئے ہوگے جناب زینب پہ کہ رسول خدا نے کہا ام المصائب. جناب زینب نے عبداللہ سے کہا میں نے عقد میں ایک آپ سے شرط رکھی تھی کہ بھائی جب حسین عراق جائیں گے میں ساتھ میں جاؤں گی. اب میرے بھائی نے فیصلہ کیا وہ جا رہا ہے، عبداللہ اجازت ہے. جناب عبداللہ نے اظہار کیا میں بیمار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے گھر کے کاموں میں. تو جناب زینب نے کہا عبداللہ اگر آپ اجازت نہ دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا میں بھیا حسین کے بغیر مر جاؤں گی، میں جی نہیں پاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر جی نہیں سکتی. جناب عبداللہ نے کہا مجھے آپ کے بابا سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، میں چچا امیر المومنین سے وعدہ کیا تھا میں نہیں روکوں گا. جب آپ گئی تو مکے کے راستے میں جناب عبداللہ بہت تیزی سے آئے، گھوڑے پر سوار. جناب سیدۃ الشہداء سے ملاقات کی اور کہا آقا میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر جائے گا، میں اگر بیمار نہ ہوتا تو میں بھی ضرور آتا. پھر کہا میں ایک مرتبہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب عباس لے کر آئے زینب کے پاس، آ کر کہا اگر جنگ کی نوبت آئے
تو ہمارے بیٹے کو پہلے بھیجیں گا۔ امام حسین سے کہنا ہمارے بیٹے سب سے پہلے شہید ہو گئے۔ جناب زینب کربلا سے لٹ کر واپس مدینے پہنچی تو جناب عبداللہ نے جناب زینب سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے بیٹوں کی لاشوں پہ گئی تو آپ نے گریہ نہیں کیا تھا، آپ روئی نہیں تھی۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا، عبداللہ صحیح سنا۔ جناب عبداللہ نے کہا، زینب میں پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا، عبداللہ مجھے حسین سے حیا آتی تھی، کہیں میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی، میرا بھائی رونے نہ لگے۔ آج دو ہستیوں کا پرسہ دینا ہے، جناب زینب کو پرسہ اور زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ ان دونوں کا پرسہ دینا جو اتنے کم سن تھے کہ خود سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ جب دونوں شہزادوں کو اجازت نہیں ملی تو ماموں سے تو جناب زینب نے عباس کو بلایا، کہا، عباس حسین کو کہنا میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دے۔ جناب عبداللہ نے مجھ سے کہا تھا جب شہادت کی نوبت آئے تو سب سے پہلے ہمارے بچوں کو بھیجنا۔ ایک کو سید الشہداء نے سوار کیا، دوسرے بھائی کو جناب عباس نے سوار کیا۔ دونوں بھائی نے ایک دوسرے سے کہا، ماں کو آخری سلام کر کے آگے بڑھیں گے۔ دونوں خیمے کے قریب آ کر کہا، اماں ہمارا آخری سلام قبول کرو۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، میرے شیرو میں جانتی ہوں تم حیدر قرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے بچوں میری ایک وصیت یاد رکھنا، فرات تک جانا لیکن پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ کہا، اماں ہمارا آخری سلام قبول کرنا، ایسی جنگ کی۔ آخر میں عمر سعد نے لشکر سے کہا، ان دونوں کو گرا دو، یہ علی کے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے قریب سے وار کیا، ایک شہزادے کے سر پر غرز لگا، جیسے ہی شہزادے گرنے لگے کہا، ماموں جان ہماری مدد کے لیے آئیے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء آگے بڑھے، دیکھا ایک بچے میں ابھی جان باقی ہے، دوسرے بچے میں جان چلی گئی تھی، ابھی ایک میں رمق باقی تھی، دونوں کو اٹھایا، ایک میں رمق باقی تھی۔ اس نے کہا، ماموں جان ہمارا آخری سلام ہماری ماں کو دینا اور کہنا میں فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے اماں کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ دونوں لاشوں کو خیموں میں لے کر آئے، سب بیویاں آ گئی نہ آئی تو جناب زینب امام حسین نے فضا سے کہا، بہن زینب سے کہہ دو بچوں کو ودا کر لے۔ جناب زینب آئی، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھے اور رو کر بس ایک جملہ کہا، او نو محمد مجھے بتاؤ میں کس کو قربان کروں حسین پر۔ 11 محرم کا دن نکلا، ایک ایک بیویوں کو قیدی بنا کر سوار کیا گیا۔ 11 محرم کو بیویاں چل رہی تھی، جب زمین پر تھی نا تو دور کے لاشیں نظر نہیں آ رہے تھے، جب اونٹنی پر سوار ہوئی ایک بی بی کی نگاہ پڑی، جناب زینب نے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، کہا، او نو محمد
خدا حافظ ماں جا رہی ہے۔ جب شام گئی رہائی ملی، بی بی نے کہا سید سجاد یزید سے کہو شہداؤں کے سروں کو واپس کر دے۔ سر آنے لگے، پہلا سر آیا، بڑا ننھا سر تھا۔ جناب زینب نے دامن کو پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ ایک ایک کر کے سر آتے گئے، اتنے میں 2 سر آئے۔ ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے سر کو دیکھا، نگاہیں جھکا لی۔ جو سر لایا تھا نا، اس نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بی بی نہیں بولی۔ اس نے پھر پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا نا، کہا مجھے اتنا بتا دو ان 2 سروں کی وارثہ کیا خیموں میں مر کر جل گئی؟ اب جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، جناب فضا کھڑی ہو گئی، کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ جناب فضا نے سر لے لیے، کہا بی بی ان سے وداع تو کر لو۔ جناب زینب نے کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کر واپس نہیں لیتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب شام سے چلی، کربلا آئی۔ بی بی ہر قبر میں گئی لیکن بیٹوں کی قبر پر نہیں پوچھا، چہلم پر واپس چلی۔ جب جانے لگی تو آنکھ بند کر کے کہا او نو محمد الوداع۔ میرے شیرو تمہاری ماں مدینے واپس جا رہی ہے۔ جناب زینب مدینے پہنچی۔ مدینے پہنچ کر پہلے نانا کے روضے پہ گئی، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ پھر ماں کی قبر پر گئی، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بھائی کے گھر گئی، کسی سے نہ بیٹوں کا پرسہ لیا، لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو واپس گھر آ جائے۔ وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، چہلم میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے روزے پر بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پر بیٹوں کا گلہ نہیں، لیکن آخر ماں تھی۔ بس ایک مرتبہ گھر چلی، جب بی بی گھر چلی کلیجہ منہ آنے لگا، دل پھٹنے لگا، کیسے گھر پہنچی؟ 2 جانمازیں بچھی تھی، اٹھا کر سینے سے لگایا، کہا او نو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جاؤ۔ اے میرے شیرو ماں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، دعا مانگیے، دعا مستجاب ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے وارث حسین کے ظہور میں تعجیل ہو، تاکہ ان کے ظہور سے دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ الہی تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کتنے جن بیمار ہیں، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تمام بیماروں کو شفا عنایت کر۔ بار الہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں پر دین اسلام پر باقی رکھنا۔ بار الہ تجھے واسطہ 5ویں امام اور 6
امام کے علم کا ہمیں صحیح علم لینے کی توفیق عنایت کر اور اس پر ہم عمل کر سکے۔ بار الہ آج کے جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، سب کی روزی رزق میں سب پریشان ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ نوم امام کا ہماری روزی میں برکت عنایت کر۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا ہمیں مکمل طور پر حجاب کرنے کی توفیق عنایت کر۔ جن ماؤں کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں تو جانتا ہے، جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں جوان ہو جاتی ہے، ماں اس کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ ان کا بہترین ہم سفر مل جائے۔ بار الہ اس مجلس سے فرش ازا کے صدقے میں جن ماؤں کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اکبر اور جناب قاسم کے سہرے کا، کہ ان ماؤں کو ان کے بچوں کو سہروں کے پھول دیکھنا نصیب کر۔ بار الہ علی اصغر کا واسطہ جن ماؤں کی گودیاں خالی ہے اسے تو آباد کر، اور تو نے ہمیں جو بہترین دین دیا ہے اس پر ہم تیرا شکر گزار ہے، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم مرتے دم تک اس پر قائم رکھ سکے۔ بار الہ ہمارے جو مرحومین ہیں اسی نے ہمیں سکھایا ہے اس فرش ازا پر آنا، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں جوار معصومین میں جگہ دینا، ہمیں سب کو جودہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب کر، اور جو کربلا کے راستے، شام کے راستے، تمام راستوں کو کھول دے تاکہ جب بھی ہم زیارت کو جانا چاہے ہم جا سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم فرج نبی۔ ام لیلا سنبھال زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے بسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر
تجھے عباس کی قسم، یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نہ شبیر کے قدم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی 2 قدم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، لاشاں ہیں اس قدر کے لرزتے ہیں میرے ہاتھ، لاشاں ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ، 2 لاشیں ایک ساتھ اٹھائیں گے کیسے ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، کڑی الجوا کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوط الموتور، السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ یا ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلى جميع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات على جميع اہل السماوات، فلان اللہ امة اساس الظلم والجور، علیکم اہل البیت، فلان اللہ امة دفاتکم عن مقامکم وزلتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، فلان اللہ امة قتلتکم، ولان اللہ محمح الدین لحب التمکین من قتالکم، بریۃ اللہ وعلیکم منہم ومن اشیاعہم واتباعہم واولیاءہم، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولان اللہ ولا زیاد ولا مروان، ولان اللہ بنی امیات کاتبة، ولان اللہ ابن مرجان، ولان اللہ عمر بن سعد، ولان اللہ الشمر، ولان اللہ امة اسرجت والجمد وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزوم بسابي بك، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلتك ونسب لك الحرب، بالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم، وأبراه إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابن عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، بريئة إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم، والناسبين لكم الحرب بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن أعداكم، فاسأل الله الذي يقرمني بمعرفاتكم ومعرفات أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم
صدق في الدنيا والآخرة، واسألوا أن يبلغ المقام المحمول لكم عند الله، وأن يرزقني طلب السهر مع إمام هدى زاهر ناتك بالحق منكم، واسألوا الله بحقكم وبشان الذي لكم إنه أن يؤتيني بمساهاب بكم أفضل ما يؤتي مساب مصيبة فأعزمها وأعزم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عقلة الأقباد، لعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنبى سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم من كلمت عبد العابدين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان لقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزايف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام. اللهم للأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تبي الله على ذلك. اللهم للإصابة التي جهادت الحسين وشايعت وبايعت وتبعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ورجع الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللان مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم على يزيد بن خامس وعلى عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. ساجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.